السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 202 کا لیکچر نمبر 16 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور یہ لیکچر جو ہے ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق لیسن نمبر 38 ہے، اور اس میں ہم ٹاپک نمبر 276 اور ٹاپک نمبر 277 جو ہے وہ کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور آج کے ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک ہے اسکول فرنیچر اینڈ ویلبنگ، یعنی کہ اسکول فرنیچر اور فلاح و بہبود۔ تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک نمبر 276 کے ساتھ۔ اسکول کا فرنیچر نہ صرف اسٹوڈنٹ کی جو اکیڈمک پرفارمنس ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ ان کی جسمانی آرام، توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ آرام دہ کرسی اور میزیں طالب علموں کو بہتر انداز میں بیٹھنے، سیدھا رہنے اور اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرنیچر کی درست ساخت اور ڈیزائن طلبہ میں تعاون، توجہ، شمولیت، فیڈ بیک اور سیکھنے میں دلچسپی بڑھاتے ہیں۔ آرام دہ کرسیاں اور ٹیبل سیکھنے کا ایک خوشگوار اور نتیجہ خیز تجربہ بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ فرنیچر جو ہے وہ جتنا اچھا ہوگا تو اسٹوڈنٹ اتنے آرام سے بیٹھے گا، اتنے آرام سے اپنی کلاس میں رہے گا اور پراپرلی اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دے سکے گا، تاکہ انکمفرٹیبل ہو کے بیٹھے اور اس کی توجہ ساری اس پہ لگ جائے کہ وہ سکون میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسکول فرنیچر کے انتخاب کے لیے کچھ بیسک ایلیمنٹس ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا آ جاتا ہے کمفرٹ۔ ایک کلاس روم میں مختلف عمر اور جسمانی ساخت کے بچے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ایک ہی قسم کی اگر کرسی یا میز سب کے لیے رکھ دی جائے تو وہ کمفرٹیبل، سوٹیبل ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈجسٹیبل یعنی قابل ترتیب فرنیچر جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ اپنی سہولت کے مطابق اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آرام دہ فرنیچر سیکھنے کی صلاحیت میں بہتری لے کر آتا ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ اس کا ہے فلیکسیبل ڈیزائننگ، لچکدار ڈیزائن، فلیکسیبلٹی۔ آج کل کلاس رومز نا تیزی سے چینج ہوتے تعلیمی انداز کو اپناتے جا رہے ہیں، لہٰذا فرنیچر بھی ایسا ہونا چاہیے جو گروپ کی تعداد، انداز اور ایکٹیویٹیز کے مطابق آسانی سے ترتیب دیا جا سکے۔ تو اس فرنیچر کو اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ایلیمنٹ جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے سپورٹ اینڈ فنکشن، کہ ہر تعلیمی ماحول کو ایک ایرگونومک یعنی جسم کے لیے معاون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ زیادہ دیر بیٹھ کر بھی توجہ مرکوز رکھ سکیں۔ فار ایگزامپل ایسی چیئرز جو جسم کی قدرتی حرکت کو سپورٹ کریں وہ ہمیں کلاس میں استعمال کرنی چاہیے، مختلف انداز میں بیٹھنے کی سہولت فراہم کریں کلاس رومز میں۔ فرنیچر جو ہے کلاس کا وہ سیکھنے کے طریقے کے مطابق ہو، جیسے ایکٹیو لرننگ کلاس میں جو ہے پورٹیبل فرنیچر ہو کہ ان کو آسانی سے حرکت دی جا سکے، ان کی پوزیشنز چینج کی جا سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ آسانی سے گروپ بنا کر نا کام کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ طلبہ مختلف انداز میں بیٹھتے ہیں، سیدھے جھک کر، سر نیچے کر کے یا کمر جھکا کر۔ اگر چیئر پر منفرد انداز میں بیٹھنے کا کوئی انعام ہوتا تو بچے ضرور جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم ٹاپک نمبر 277 کی طرف بڑھتے ہیں، ویز ٹو میکسیمائز پروڈکٹیوٹی اینڈ ایڈ لرننگ ان اسکول، یعنی کہ اسکول میں پیداواری صلاحیت بڑھانے اور سیکھنے میں مدد دینے کے طریقے۔ تو ان میں سب سے جو پہلا طریقہ آ جاتا ہے نا وہ ہے ایرگونومکس۔ ایرگونومکس کا مطلب ہے انسانی جسم اور اشیاء جیسے کہ فرنیچر کے درمیان تعلق کو بہتر بنانا، تاکہ جسمانی دباؤ کم ہو اور کام کرنے میں آسانی ہو۔ فار ایگزامپل اگر ٹیبل یا چیئر بچے کی جسمانی ساخت کے مطابق نہ ہو، مثلاً کہ چیئر چھوٹی ہے اور بچہ جو ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہے، تو اس سے نہ صرف بچے کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ اس کا جو فوکس ہے نا وہ بھی کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلسل جھک کر بیٹھنے سے اس کی کمر میں درد ہو سکتا ہے، اور خراب جو سیٹنگ پوزیشن ہے اس کی وجہ سے اس کے بیک بون پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا اس کا طریقہ ہے وہ ہے معیاری فرنیچر کوالٹی کو دیکھنا ہے. ایک بچہ روزانہ تقریباً 6 گھنٹے اسکول میں جو ہے وہ کرسی پر بیٹھتا ہے اور تقریباً 11 سال تک تعلیم حاصل کرتا ہے. لہٰذا فرنیچر کا اعلیٰ معیار اور آرام دہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر اسکول سستے اور غیر معیاری فرنیچر کا استعمال کرے تو نہ صرف بچوں کا رویہ متاثر ہوتا ہے بلکہ وہ فرنیچر بھی جلد خراب ہو جاتا ہے. اچھی سرمایہ کاری سے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ بھی احترام کرتے ہیں، پھر فرنیچر خراب نہیں کرتے، جیسے گرافٹی وغیرہ اس پر نہیں کرتے اور وہ زیادہ دیر چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب چیز اچھی ہوگی تو اسٹوڈنٹ بھی اس کا لحاظ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر تھرڈ اس میں آ جاتا ہے اڈیپٹیبلٹی، مطابقت پذیری. سیکھنے کے ماحول کو بدلنے کی صلاحیت بچوں کی سیکھنے کی رفتار اور دلچسپی کو بڑھا سکتی ہے. اساتذہ اکثر کلاس روم کی سیٹنگ لے آؤٹ کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ مختلف ایکٹیویٹیز کی جا سکے. لہٰذا ایسا فرنیچر جو آسانی سے ہلایا جا سکے وقت کی بچت کرتا ہے. گروپس میں کام کرنا بچوں کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے فرنیچر ایسا ہو جو آسانی سے ترتیب دیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ہمارا کافی چھوٹا سا ہی ٹاپک تھا، یہ مکمل ہو گیا ہے ہمارے لیکچر. اس کو میں مزید سمرائز کر کے آپ کے لیے پیش کر دیتی ہوں کہ لیسن نمبر 38 میں ہم نے پڑھا کہ اسکول کے فرنیچر کی اہمیت کیا ہے. یہ جو ہے طلباء کی فلاح و بہبود اور سیکھنے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مناسب ڈیزائن والا فرنیچر اسٹوڈنٹ کو آرام، لچک اور جسمانی سپورٹ فراہم کرتا ہے جس سے وہ سیدھا بیٹھ سکتے ہیں، بہتر توجہ دے سکتے ہیں اور کلاس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ایڈجسٹیبل اور معیاری فرنیچر نہ صرف جسمانی دباؤ کو کم کرتا ہے بلکہ تعاون پر مبنی سیکھنے کو بھی فروغ دیتا ہے. لچکدار ترتیب اور ergonomic ڈیزائن ایک صحت مند اور مؤثر تعلیمی ماحول پیدا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر نمبر 15 بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کی کوئی کمنٹس، کوئی کیوری یا کوئی فیڈ بیکس ہوں تو وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹائملی آپ کو رسپانس دے سکوں. چینل میرا ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز آپ تک ٹائملی پہنچتے رہیں اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.